दौलत की परी को ताबिया करने का अमल आसान तरीन अमल है। ये परी आपका हर जायज़ काम मिनटों में करेगी, सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम रहेगी, आपको दौलत देगी इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब को खैर व अफ़ियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये है परी की हाज़िरी का वजीफ़ा। ये एक लफ्ज़ इस तरह पढ़ लें और परी हाज़िर इंशाअल्लाह। तो वजीफ़ा बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो आपने पूरे यकीन के साथ उस वजीफ़े को करना होता है, क्योंकि शक जो है वो वज़ाइफ को ज़ाया कर देता है। इसलिए बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया, हम कामयाब नहीं हुए। तो जब आप कामयाब नहीं होते तो आप अपनी कमियों और कुताहियों पर गौर किया करें कि हमसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ हमसे कुताही हुई है, कौन से जो काम थे वो हमको करने चाहिए थे या कौन से वो काम थे जो नहीं करने चाहिए थे। तो इस तरह कुछ दोस्त अपनी ये हरकतें नहीं देखते और खामखा बताने वाले को बुरा भला कह देते हैं। अभी कल ही मेरे चैनल पर एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि जी ये सब झूठ है, जिन परी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते। तो मेरा भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कब कहा है कि ये ट्रांसफ़र होते हैं। मैं तो इसलिए आप दोस्तों को सिर्फ उनका तरीका बताता हूं। मैंने तो अपनी किसी वीडियो में भी ये नहीं कहा कि आप मुझसे परी की हाज़िरी ले लें या मैं परी ट्रांसफ़र कर देता हूं। लेकिन ये होता सब कुछ ज़रूर है, क्योंकि उन लोगों की ये कम अक्ली है, उनका नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, सब कुछ हो जाता है। परी ट्रांसफ़र भी हो जाती है, जिन भी हो जाते हैं। जिन लोगों ने ऐसे अमलियात किए होते हैं आपको पता होता है कि जब उनका वक़्त आ जाता है वो अगले जहां की तैयारी करते हैं तो वो अपने जो सारे अमलियात होते हैं वो अपने किसी बेटे को, बच्चे को शिफ्ट कर देते हैं। वो किस तरह करते हैं इन लोगों को ये इन बातों का पता नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो इस तरह की वीडियो बना कर रख रहे हैं। उनमें से कुछ चंद एक ऐसे होंगे जो सही बता रहे होंगे। बकाया तकरीबन सब ने अपनी रोज़ी रोटी का जो है वो सिलसिला जो है शुरू किया हुआ है। तो इतनी परियां नहीं होती कि वो हर किसी को 5-10 हज़ार में देते फिरें। इसलिए मैं आप दोस्तों से अक्सर यही कहता रहता हूं कि जाली आमलों से बचे, जाली आमलों से बचे। लेकिन आप शायद मेरी बात को समझते नहीं है। देखिए मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी दफ्तर में मुलाजिम हैं और आपने पूरा 1 माह उनकी ड्यूटी दी है, ना बारिश देखी है, ना ठंड देखी है, ना गर्मी देखी है। आप सुबह जाते शाम को आते और जब 1 माह बाद आपको तनख्वाह मिलेगी तो रास्ते में अगर कोई बंदा कहे कि आप मुझे ये दे दें तो आप देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपने 1 माह मेहनत की है। इसी तरह जो लोग इस तरह के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरे बंदे को क्या पता कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने पापड़ बेले, फिर जाके वो इस मकसद में कामयाब हुए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा एक वज़ाइफ करता है, एक अमल करता है, उसमें कामयाब नहीं होता, फिर वो 7 दिन का वक्फा डालकर दूसरी मरतबा वो अमल शुरू करता है, फिर भी नहीं होता। इसी तरह 3 मरतबा करना पड़ता है। तो वो ये 3 मरतबा इसलिए बताया गया है कि बंदा अपनी कमियों
کمیوں کوتاہیوں پر غور کر سکے، دیکھ سکے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایسے تو نہیں لوگوں کو پریاں وغیرہ یا جن وغیرہ دیتا پھرے گا۔ تو اس طرح جو یوٹیوب پر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پری کی حاضری لے لو 10,000 میں، 15,000 میں، 20,000 میں، تو وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک چلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ وہ چلہ کر لیتے ہیں، سب سے پہلے جو ضروری بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چلہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ پڑھائی کرتے ہیں تو وہ چیزیں تو آتی ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کی جو باطنی آنکھ ہے وہ کھلی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو جب آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہوگی تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو جب آپ پڑھائی کریں گے وہ آپ کو نظر بھی آئیں گی۔ اور جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں ایک رات میں، تو یہ ہوتی ہے روحانی طاقت۔ وہ چلہ کرنے سے روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ ایک رات میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح لوگ کرتے نہیں ہیں اور خام خواہ بتانے والے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ تو چلو دوستو چھوڑ دیتے ہیں ان باتوں کو، اس طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو وظیفہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا صدقہ دینا ہے۔ جمعرات والی رات سے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب جمعرات کا دن گزر جائے اور صبح جمعہ ہو، اس درمیانی شب میں آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے رات 12 بجے کے بعد شروع کرنا ہے۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے۔ ویسے تو اگر یہ جو وظیفہ ہے یہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر پڑھا جائے تو پھر کام جو ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا۔ تو کیونکہ یہ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ میری بہنیں بیٹیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس طرح کا یہ وظیفہ کریں، تو اگر آپ دریا کے کنارے نہیں جا سکتے، ظاہر ہے کوئی عورت ہوگی تو وہ تو نہیں جائے گی دریا کے کنارے رات 12 بجے کے بعد۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر کا کوئی کمرہ صاف ستھرا کر لینا ہے، اس میں آپ نے خوشبو وغیرہ جلا لینی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں اور ان پر خوشبو وغیرہ لگا لینی ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے پرفیوم وغیرہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے عطر استعمال کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے جو چاروں کل ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے جیسا پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا درود ابراہیمی، وہی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ لیکن حصار لگانے کے لیے یا تو آپ کے پاس کوئی چھری ہونی چاہیے، چھری ایسی ہونی چاہیے جو پہلے استعمال میں نہ ہو۔ مثلا اگر آپ نے کوئی چھری لی ہوئی ہے اور اس سے صرف آپ حصار کا ہی کام لیتے ہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھریلو کاموں کے لیے جیسے سبزی کاٹی گئی ہو، پیاز لہسن وغیرہ، اس طرح کی اگر کوئی چھری ہو تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ کوئی چھری لے لیں یا آپ کوئی لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو آپ نے اس چھری پر یا جو لوہے کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے اس پر آپ نے ایک مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور پھونک مار کر آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگا لینا ہے۔ تو یہاں ایک بھائی نے مجھے کمنٹس کیا تھا کہ دیکھیں ہمارے کمرے کا جو صحن ہے وہ پکا ہے، تو کیا ہم اس پر چاک وغیرہ سے حصار لگا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی چاک وغیرہ سے حصار نہیں لگا سکتے، اس پر بھی آپ نے اسی لوہے کے ٹکڑے سے یا چھری سے ہی حصار لگانا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں ہے پکی ہے، وہ صرف ایک اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کمرہ ہے وہ اس پر فرش ہے تو اس پر حصار نہیں لگے گا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وہ ایک نشان کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ حصار لگا لیں تو آپ نے اس میں بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے
5700 مرتبہ صرف یہی اللہ پاک کے نام کا ایک ورد کرنا ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ یہ آپ نے 5700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو آپ بہت جلد اس وظیفے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے 21 دن پڑھنا ہے۔ تو اگر دوران عمل پری حاضر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو سلام کرے گی، لیکن آپ نے اس کے سلام کا جواب سر کے اشارے سے دینا ہے، اس سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر وہ جیسا طریقہ آپ کو بتائے آپ نے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس پری کی جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو بلا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے کوئی پری سے کام لینا ہو تو آپ نے وہ کام جو ہے وہ پہلے سوچ لینا ہے کہ میں نے اس کو کیا کام کہنا ہے، کیونکہ یہ جو پری کی حاضری ہوتی ہے 13 14 15 منٹ کی ہوتی ہے۔ وہ نہ ہو کہ وہ پری آ جائے، وہ آپ کے سامنے بیٹھی رہے اور آپ سوچتے رہیں کہ میں نے اس کو کیا کام کہنا ہے اور اس کا ٹائم ختم ہو جائے، وہ چلی جائے۔ تو یہ پری آپ کو دولت بھی دے گی، سب کام آپ کے یہ منٹوں میں کرے گی۔ لیکن دوستو جیسا کہ میں آپ کو اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی جو پریاں ہوتی ہیں ان سے آپ نے کوئی نجائز کام نہیں لینا، جیسے کسی کی لڑائی کروانی، کسی کی طلاق کروانی، کسی کا جھگڑا کروانا۔ صرف آپ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان سے کام لے سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست ایسا ہو جو اس طرح کے کاموں کا شوق رکھتا ہو اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔